سورۃ البقرہ آیت نمبر 3۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ متقین کی صفات اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی صفت، ویسے ٹوٹل 5 صفتیں میرے رب نے ان 2 آیتوں میں ذکر کر کے آگے حکم بھی لگایا ہے کہ جس کے اندر یہ 5 صفات پائی جائیں گی اس کا حکم کیا ہوگا۔ سب سے پہلی صفت متقین کی بیان کی، متقی وہ ہوتا ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے۔ 2 لفظ ہماری زبان میں عام طور پہ چلتے ہیں عربی زبان کے، ایک ہوتا ہے ایمان، ایک ہوتا ہے اسلام۔ ایمان کس کو کہتے ہیں اور اسلام کس کو کہتے ہیں؟ ایمان ہوتا ہے کسی کی بات کو کسی کے کہنے پہ اعتماد کر کے مان لینا، یہ آسان سی تعریف ہے۔ کسی کی بات کو کسی کے کہنے پہ دل سے تسلیم کر لینا، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے، پیغمبر کے کہنے پہ ہم نے دل سے مان لیا، بس اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور بالغیب دیکھا نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھ کے ماننا اس کو مشاہدہ کہتے ہیں، اور بغیر دیکھے صرف سن کے مان لینا اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اسلام کہتے ہیں کہ جس چیز کو مان لیا اس کو اپنے عمل سے ظاہر کر کے دکھا دینا، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، مطلب ایمان ہم پہلے لا چکے تھے، اللہ کے سارے احکام پر ہم عمل کر کے دکھا دیتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے ایمان اور اسلام۔ ایمان میں صرف دل کا تعلق ہوتا ہے، اسلام کے اندر پورے بدن کا تعلق ہوتا ہے، مکمل اعضائے جوارح کے ساتھ احکامات کو تسلیم کر لینا۔ متقین کا ایمان وہ معتبر ہے جو بن دیکھے ہو، اور ایمان بالغیب یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ اس کے مضبوط ہونے کی علامت آپ دیکھ لیں، ویسے تو سب کا ایمان بالغیب ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان بالغیب تھا کیونکہ انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا تھا، انہوں نے بھی جنت جہنم کو نہیں دیکھا۔ ایمان بالغیب کتنی چیزوں پہ لانا ضروری ہے، وہ ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں پڑھتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، جنت پر، جہنم پر، تقدیر پر، یہ سب چیزیں۔ لیکن صحابہ کرام کے ایمان میں اور ہمارے ایمان میں ایک تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان وہ بالغیب تھا، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی تھی، اور ہم نے نہ اللہ کو دیکھا، نہ اللہ کے رسول کو دیکھا، نہ اللہ کے رسول کے صحابہ کو دیکھا۔ یہی بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کی موجودگی میں بیٹھ کے کہا، اے میرے صحابہ، میرا دل چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کی زیارت کروں۔ صحابہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا نہیں، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم تو میرے صحابہ ہو، تمہارا ایمان بڑا قیمتی ہے، لیکن مجھے آج ملنے کا دل کر رہا ہے ان کو۔ میرے بھائی تو وہ ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، جنہوں نے صرف میری صورت اور سیرت کے قصیدے اپنے علماء سے سنے ہوں گے۔ تم ایمان لائے ہو، بڑا قیمتی ایمان ہے تمہارا، لیکن تم نے مجھ پر قرآن اترتا دیکھا ہے، تم نے میرے چہرے کی زیارت کی ہے، تم پھر ایمان لائے ہو۔ تم سے بھی قیمتی ایمان تو ان کا ہوگا جنہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا، نہ مجھ پر قرآن اترتا دیکھا ہوگا، بس بات سنی اور مان لی۔ اصل ایمان بالغیب تو ان کا ہے، وہ میرے بھائی ہیں۔ تو یہ ایمان بالغیب سب سے پہلی نشانی متقین کی۔ ایمان جب دل میں آتا ہے نا جی، ایمان پھر وہ اپنے اثرات دکھاتا ہے، وہ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ ایمان ہوتا کیا ہے؟ مومن کی سب سے پہلی نشانی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نماز کو قائم کرنا، ایک ہوتا ہے نماز کو ادا کرنا۔ ادا میں اور قیام میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں نے فلاں کا قرض ادا کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ ادا کرنا کیا ہوتا ہے؟ جو ذمے میں تھا نا، بس ادا کر دو، جلدی ادا کرو، خوشی سے ادا کرو، اور جناب والا غصے سے ادا کرو، بس وہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور قیام کرنا ہوتا ہے ایک چیز کو پورے حقوق کے ساتھ، آداب کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، تسلی کے ساتھ اس کو ادا کرنا۔ اقامت صلاۃ کا حکم دیا، ادائے صلاۃ کا حکم نہیں دیا۔
اقامت صلاۃ کا اس کے بارے میں فرمایا نماز کو پورے خشوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اچھا قرآن میں آپ دیکھیں نا، جہاں زکوٰۃ کی بات آتی ہے وہاں ادو کے الفاظ آتے ہیں، اور جہاں نماز کی بات آتی ہے وہاں اقامت کے الفاظ آتے ہیں۔ فرق کیا ہے کہ نماز کو پورے خشوع کے ساتھ ادا کرو، یہ لازمی ہے، لیکن زکوٰۃ دل نہیں بھی کر رہا نا تب بھی دینا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے مال دینا وہ تھوڑا سا مشکل تو ہوتا ہے، وہ نفس پہ جبر تو پڑتا ہے جیب سے پیسے نکال کے، اس لیے وہاں ادا کا لفظ ہے، وہاں اقامت کی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کے دینے میں خشوع کی تھوڑی سی کمی بھی ہے نا تب بھی وہ پورا حصہ نکال دے، رب فرماتا تیرا فرض پھر بھی ادا ہو جائے گا۔ تو اقامت صلاۃ نماز قائم کرنا، اس لیے تو فرمایا نا قیامت والے دن جہنمی لوگ جہنم میں، جنتی جنت میں، جب چلے جائیں گے تو جنتی لوگ ان سے پوچھیں گے جہنمیوں سے، بھئی تمہیں کیا ہو گیا، تم جہنم میں کیوں کیسے ہو؟ ہم تمہیں دنیا میں دیکھتے تھے بڑے نیک تھے، تم رفاہی کام بھی بڑے کرتے تھے، تم خدمتیں بھی بڑے کرتے تھے، اب تم جہنم میں کیسے ہو؟ وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، باقی سارے اوصاف تھے ہمارے اندر لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں باقی سارے اوصاف بعد کی بات ہے، ایمان کے بعد سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اقامت صلاۃ ہے، نماز قائم کرنا۔ وَمِمَّا، مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نمازی تو وہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ نمازی تو ہے نا، آپ دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لانے کے بعد صحابہ کرام کا شغف، محبت سب سے زیادہ جس عمل کے ساتھ تھی تو وہ تھی ہی نماز سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تہجد میرے آقا پر فرض تھا لیکن میرے آقا اتنی لمبی نمازیں پڑھتے تھے کہ اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے میرے آقا کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، ورم پڑ جاتے تھے۔ اللہ نے قرآن اتارا اور اتار کے کہا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اے میرا پیغمبر ہم نے یہ قرآن اس لیے تھوڑی نازل کیا تھا آپ کے اوپر کہ آپ اپنے اوپر مشقت ڈال لیں، آپ عبادت میں کمی کیا کریں، اتنی زیادہ عبادت نہ کریں کہ آپ کے پاؤں ہی سوجنا شروع ہو جائیں۔ نماز کی محبت، وہ آپ نے واقعہ نہیں سنا، صحابہ کرام جا رہے ہیں، جنگ کا موقع ہے اور رات کا وقت ہے، کچھ پڑاؤ ڈالا ایک جگہ پہ، اب صحابہ آرام کر رہے ہیں، دو صحابہ کی ڈیوٹی لگی سامنے نا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے تم نے پہرا دینا، باقی سارے آرام کریں گے۔ اب جب پہرا دینے کی باری آئی، جب دو پہرا دے رہے ہیں، دونوں نے آپس میں مشورہ کیا یار ساری رات دونوں جاگیں گے، آخری رات میں نیند زیادہ غلبہ کرے گی، اس طرح کرتے ہیں آدھی رات میں جاگتا ہوں تو سو جا، پھر بقیہ آدھی رات تو جاگنا میں سو جاؤں گا۔ دونوں نے آپس میں مشورہ کر لیا۔ اب ایک ساتھی سو گیا، دوسرے نے کہا میں نے پہرا تو دینا ہی ہے، کھڑا ہو گئے تو کیوں نہ ایسا کروں وضو کر کے نماز کی نیت ہی باندھ لو۔ انہوں نے وضو کیا اور وضو کر کے نماز کی نیت باندھ لی۔ اب نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر سے دشمن آ گیا۔ اب دشمن جب آیا تو انہوں نے دیکھا سامنے کوئی چیز کھڑی ہے، کون ہو سکتا ہے، جانچنے کے لیے تیر پھینک کے مارا۔ میرے پیغمبر کے صحابی کی پنڈلی کے اندر تیر لگا نا، پنڈلی میں تیر لگا۔ اس وقت تک خون کا مسئلہ واضح تھا یا نہیں تھا، اس پہ بڑی محدثین نے بحث کی ہے کہ خون نکلنے سے، اور نماز پڑھ رہے ہیں اور ادھر کیا ہو گیا، تیر لگا، خون کا فوارہ نکل رہا ہے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہے۔ انہوں نے دوسرا تیر پھینک کے مارا، وہ تیر لگا، وہ بھی جسم سے آر پار ہو گیا، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہے۔ جب خون کافی سارا بہہ گیا، کافی سارا بہنے کے بعد اب اپنے ساتھ والے کو اٹھایا، دیکھا کہ میں کمزور ہو رہا ہوں، اب ساتھ والے کو اٹھایا، اٹھ جا بھائی۔ انہوں نے دیکھا یہ تو زخمی بہت زیادہ ہیں، کمزوری بہت ہو گئی، بھائی پہلے کیوں نہیں اٹھایا، آپ جو پہرا دے رہے تھے مجھے پہلے اٹھاتے، میں آپ کی کوئی مرہم پٹی کرتا۔ کہا نہیں، میں نے نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کے اندر میں نے سورہ کہف شروع کی ہوئی تھی، بس مجھے نا جو اللہ کے ساتھ محبت ہے نا، وہ میرا ایمان گوارا نہیں کر رہا تھا کہ سورت پوری کرنے سے پہلے میں اپنی نماز مکمل کروں۔ اندازہ دیکھیں بھی نماز کے ساتھ محبت، ہماری تو نماز میں چوٹی کاٹ جائے نا ہمارا خشوع و خضوع ختم ہو جاتا ہے، ایک کیڑی نے ہمیں ڈنگ مار لیا نا ہماری نماز کی ساری لطف ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کے معاملات وہ نماز کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ سے سارے کام کروا لیتے تھے۔ ملا جیون تھے نا، یہ تو صحابہ کرام کی بات ہے نا جی، بہت بڑی بات ہے، صحابہ کرام تو بہت عظیم ہستیاں۔ ملا جیون بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ اپنی مسجد میں بیٹھ کے درس قرآن دیا کرتے تھے۔
اب جب صبح کے وقت درس قرآن دیتے، بسا اوقات بادشاہ وقت کو کوئی ضرورت پڑتی تو ضرورت کے تحت وہ ان کو بلا لیتا، لیکن ان علماء کی عادت تھی وہ درس کے اندر کسی کی بات نہیں سنتے تھے، اپنا درس مکمل کرتے۔ ایک دن بیٹھے ہیں، یوں ٹانگ پھیلا رکھی ہے، کوئی ٹانگ میں مسئلہ ہوگا، درد ہوگا، ٹانگ پھیلا رکھی ہے اور درس قرآن دے رہے ہیں، درس حدیث دے رہے ہیں۔ شرطہ آیا، بادشاہ کا خاص آدمی بلانے کے لیے آیا، انہوں نے دیکھا کہ میں قرآن چھوڑ کے دنیا کے بادشاہ کی طرف متوجہ ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے، توجہ ہی نہیں کی اس کی طرف نا، اپنی گفتگو کرتے رہے، گفتگو کا درس دیتے رہے۔ اسے کھڑے کھڑے نا ایک دکھ لگا کہ میں اتنا بڑا بادشاہ کا مقرب ہوں، میں اس کا چمچہ کھڑچا ہوں، میری بات ہی نہیں سن رہا، میں آج دیکھ بادشاہ کے سامنے جا کے کرتا کیا ہوں اس کا۔ بعد میں اپنی انہوں نے درس بیان ختم کیا، درس ختم کر کے اس کی بات سنی، بات سن کے وہ بات تو کر کے چلا گیا، لیکن جا کے بادشاہ کو کہا بادشاہ سلامت، آپ کی خیر کوئی نہیں ہے، یہ ملا جیون آپ کے خلاف فوج تیار کر رہا ہے، یہ یقیناً بغاوت کرے گا آپ کی۔ ان لوگوں کے جو درس میں 70,000 آدمی ہوتے تھے، درس کے اندر 70,000 آدمی ہونا تھوڑی سی بات نہیں، 12,000 ادویات جن سے لوگ لکھا کرتے تھے بیٹھ کے، وہ سیاہی کی شیشی ان سے لکھتے تھے بیٹھ کے قلم میں، اتنا بڑا درس۔ اسی درس میں بادشاہ کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا، بادشاہ کو اس نے جا کے اچھا خاصا بھڑکایا۔ جب بادشاہ کو بھڑکایا تو بادشاہ کو غصہ آیا، بادشاہ نے وارنٹ جاری کر دیا، جاؤ اور ملا جیون کو گرفتار کر کے لاؤ۔ جس وقت بادشاہ آرڈر کر رہا تھا ملا جیون کو گرفتار کرنے کا تو بیٹا اس وقت سن رہا تھا، بیٹے کو استاد سے محبت، میرے استاد کے خلاف وارنٹ گرفتاری آ گئی، وہ ان شرطوں کے نکلنے سے پہلے بھاگا اور بھاگ کے آگے استاد جی غضب ہو گیا۔ وہ جو صبح بندہ آیا تھا نا، اس نے آپ کی شکایتیں بہت لگائی ہیں اور آپ کے خلاف بادشاہ کو کر دیا ہے، اور اب بادشاہ نے آپ کی وارنٹ جاری کر دی ہے، تھوڑی دیر تک پولیس والے آ جائیں گے۔ کہا اچھا پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس طرح کر جا میرا لوٹا پانی کا لے کے آ، میری تسبیلہ اور میرا مصلی بچھا دے۔ جن لوگوں کا نماز کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اللہ ان کی نماز میں اثر کیسا پیدا کرتے ہیں۔ اب میرا لوٹا لا، وضو کی اور وضو کر کے مصلی کے کہا استاد جی کیا کر رہے ہیں؟ کہا کوئی نہیں، وہ اپنی فوج لے کے آ رہا ہے، میں بھی ذرا اپنی فوج اس سے رابطہ کر لیتا ہوں نا۔ بس مصلی کے اوپر کھڑا ہو کے نیت باندھ لی، نیت باندھی تو شہزادہ پریشان بھاگتا ہوا اپنے باپ کے پاس گیا، ابا جان کیا کر رہے ہو، کیا ہوا؟ آپ نے ادھر سے وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے، ادھر سے استاد جی نے تو آپ کے خلاف اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز کی نیت باندھ لی ہے۔ اس وقت کے بادشاہ کو بھی پتا تھا کہ ان لوگوں کی نمازوں میں اتنا دم ہے، اگر انہوں نے رب کے سامنے 2 رکعت نیت باندھ لی نا تو جو ارادہ کر کے کھڑے ہوئے وہ منوا کے ہٹیں گے۔ بادشاہ تو کانپا، فوراً اپنی فوج کو روکا اور روک کے سیدھا آیا مصلی کے پاس، آگے سر نیچے گال کے بیٹھ گیا۔ مولانا صاحب غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دے، اس بندے نے مجھے غلط بہکایا ہے، آپ خدا کا واسطہ اپنے ہاتھ میرے خلاف بد دعا کے لیے نہ اٹھا دینا۔ پتہ تھا نا نماز کے بعد اگر ہاتھ اٹھا دیا نا بد دعا کے لیے میری بادشاہت کا تختہ پلٹ جانا ہے۔ تو اس لیے نماز یہ مضبوط عمل میرے رب نے ہمیں دیا، شرط یہ کہ ہمیں یقین آ جائے، یقین آ جائے۔ تو اس لیے تو آپ علیہ السلام نے سکھایا نا، کوئی بھی مشکل پیش آ جائے نا، بس 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھنے، آپ نے وضو کرنی ہے، صلاۃ الحاجت پڑھنے کا ڈھنگ آپ کو آنا چاہیے، بس وہ صلاۃ الحاجت پڑھ کے آپ مانگو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میرا رب آپ کو مانگنے پہ عطا نہ کر دے۔ لیکن ہماری پریشانی کیا ہوتی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور میں یہی تھا کہ جب کوئی پریشانی آتی تھی سب سے پہلے وضو کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے، ہم اس کو پریشانی، یار کوئی بندہ تاڑو، یار کوئی تعلق والا بندہ ہوئے نا، کوئی رشتہ دار ہوئے، کوئی افسر ہوئے جن نال کوئی رابطہ ہوئے، کوئی تعلق نکل آوے، کوئی لے دے کہ معاملہ سیٹل کر گنو، ہم پہلے دوسرا راستہ دیکھتے ہیں۔ جب کہیں پہ ہمارا کچھ نہ بنے نا، پھر ہم کیا کہتے، چلو جی اللہ دی مرضی۔ جبکہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ وہ دنیاوی راستے دیکھتے نہیں تھے، سب سے پہلا اچھا پریشانی آ گئی ہے، بس سب سے پہلے وضو کرو اور میرے رب کے سامنے جھک جاؤ۔ تو ہمیں ہر چیز کا حل، ہر پریشانی کا حل نماز سکھایا گیا۔ یہاں تک تو کہا گیا نا کہ کوئی ایسا معاملہ کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا نا، تو اچھا کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر لو، یا رسول اللہ کیسے کریں؟ بس تم استخارہ کرو، رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ الاستخارہ پڑھو اور دعا میں سکھا دیتا ہوں، میرے اللہ سے مشورہ کرو، رب مناسب سمجھے گا تو خواب میں دکھا دے گا، نہیں مناسب سمجھے گا تو صبح جو کام کرنا ہے اس پہ تمہارے دل کو مطمئن کر کے اٹھا دے گا۔ ہر چیز کا حل وہ نماز ہے۔
مسلمان کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ تیسری صفت مما رزقناہم ينفقون، اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے رزق دیا نا، پہلے اشارہ کر دیا کہ دینے والے کے دل میں یہ خیال ہی نہ ہے کہ کتنا بھوکا اللہ ہے، نعوذ باللہ کہ مجھ سے مانگ رہے۔ اللہ فرماتا ہے مما رزقناہم، جو ہم نے رزق دیا ہے نا اس میں سے تھوڑا سا ہمارے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ عربی لغت کے اعتبار سے مما یہ من تبعیض کے لیے ہے، یہ بعض کو بیان کرنے کے لیے تھوڑا سا، آٹے میں نمک کے برابر، جو ہم نے تمہیں رزق دیا نا اسی میں سے خرچ کرنا ہے۔ یہ ایمان یہاں قرآن پاک کے اندر دیکھیں، ابھی تیسری آیت ہے، تیسری آیت میں سب سے پہلے اللہ نے ایمان ذکر کیا، اس کے بعد نماز ذکر کی، اور تیسری بات ہی خرچ کی ذکر کر دی۔ اب اگر کوئی بندہ مولوی اگر خرچ کرنے کا کہہ دے تو ہم الزام لگاتے ہیں نہ مولوی دا کم ہی ہے، منگ دے راندے نہ رہے لے۔ اور اگر یہی بات قرآن میں تیسری بات یہی آئی ہے، پہلی بات ایمان کی، دوسری بات نماز کی، اور تیسری بات خرچ کرنے کی، اب بتاؤ کیا کہیں گے؟ اللہ پہ بھی الزام بنائیں گے؟ کیا خیال ہے؟ اب ہم مولوی پہ تو ہمارا زور چلتا ہے، تو یہ چیز دیکھنی چاہیے قرآن پاک کے اندر یہ جو ہے نا مما رزقناہم ينفقون، جہاں پر بھی انفاق کا لفظ آئے گا، یہ کلیہ یاد رکھنا، جہاں انفاق کا لفظ آتا ہے نا، انفاق فی سبیل اللہ، قرآن پاک میں بے شمار مرتبات ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کے بعد سب سے زیادہ زوری سی بات پہ دیتے ہیں، خرچ کرنے پہ۔ اس سے مراد نفلی صدقہ کرنا ہوتا ہے۔ فرض جو ہے نا، فرض، اس کے لیے تو واضح لفظ آتا ہے آتوا الزکوٰۃ، ادوا الزکوٰۃ، یہ تو زکوٰۃ کا لفظ واضح طور پہ آئے گا، وہ فرض ہے۔ لیکن جہاں رزقناہم ينفقون مما ينفقون مثل الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، اس سے مراد نفلی صدقہ ہوتا ہے، اس سے فرض نہیں۔ تو اللہ نے پہلے نفل کی بات کی، کیونکہ فرض تو کسی کسی پہ ہونا ہے، فرض کا معاملہ تو کسی کسی پہ ہونا ہے، جو صاحب نصاب ہوگا اس کے ذمہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وہ فرض بعد میں بتاؤں گا، ہر ایک کو اپنی وسعت کے مطابق جو میں نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتا چلا جانا۔ اس خرچ کرنے سے ہوگا کیا؟ قرآن پاک 28ویں پارے کے اندر آپ دیکھیں، اللہ فرماتا ہے من قدر علیہ رزقہ، جس بندے کے زندگی میں رزق تنگ ہو جائے نا، جس کا رزق تنگ ہو گیا اور وہ چاہتے ہیں میری کشادگی ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کی حدیث ہیں۔ اب دیکھیں نا جی، میں کوئی چندہ مانگنے کی تو محفل نہیں بنا کے بیٹھا، اب تو اوریجنلی مسئلہ آپ کو سکھا رہا ہوں نا جی، اس کو سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من قدر علیہ رزقہ، جس کا رزق تنگ ہو گیا نا، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اللہ نے جو کچھ تجھے دیے ہے اس میں سے تو رب کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، ہر بندہ اپنی وسعت کے مطابق نکالے۔ یہ نہیں ہے کہ کروڑوں پتی جو ہے وہ اگر لاکھوں روپے نکال رہا ہے، میں کہوں میرے پاس لاکھ ہے ہی نہیں، میں کہاں خرچ کروں؟ اللہ فرماتا ہے مما آتا، تجھے 10 ملے ہیں نا، 1 میرے راستے میں دے دے، تجھے 1 روپیہ ملا ہے نا، 10 پیسے میرے راستے میں دے دے۔ جتنی تو انویسٹمنٹ میرے راستے میں کرے گا نا، میں اس کا کئی گنا بڑھا کر کے تجھے واپس عطا کر دوں گا۔ ایمان والوں کی یہ 3 صفات ہو گئی۔ پہلی صفت ایمان بالغیب ہے متقین کی، دوسری صفت ایمان کے بعد نماز کو قائم کرنا ہے، تیسری صفت جناب والا اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے، چوتھی اور 5ویں صفت انشاءاللہ کیا ہے، اس کے بعد حکم کیا، میرے رب نے زندگی دی تو کل کے درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ